السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ قرآن کا جو علم ہے وہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو روزمرہ کی بول چال ہے اس میں سب لوگوں تک پہنچ سکے۔ جو سلیس گفتگو، عام گفتگو جو ہم گھروں میں، کاروباروں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر جو کرتے ہیں، اسی انداز گفتگو میں، زیادہ لاگ لپیٹ والی گفتگو نہیں، بالکل سلیس اردو والی، ہندی والی گفتگو میں ہم قرآن کو لے کر آتے ہیں آپ کے پاس، اور ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا سپورٹ کریں اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 72 تک اپنا جو ہے تفسیر کر لیے تھے مختصر۔ آج ہم اپنا درس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 73 سورہ ہود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت؟ نبوت تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، بلا شبہ وہ قابل اور بڑی شان والا ہے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو دو فرشتے آئے تھے بشارت لے کر کے، اور آ کر کے انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک بچڑا ذبح کر کے بھون کر لائے بھی تھے، مگر وہ کھاتے نہیں تھے، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب پہنچانے کی خاطر آئے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر، 90 سال کی عمر میں، اور حضرت سارہ جو ان کی زوجہ تھیں، ان کی بیوی تھیں، وہ 70 سال، غالباً مفسرین نے کہا ہے 70 سال کی عمر تک یہ بانجھ تھے، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت دے کر کے بھیجا اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سلامتی بھیجو اور ان کو ایک نیک بخت اولاد کی بشارت دو، اور اولاد کی بشارت ہی نہیں بلکہ اولاد کی بھی بشارت دو، یعنی کہ بیٹے کی بھی بشارت دو، اور ساتھ میں ان کو پیدا ہونے والا بیٹا جو ہے وہ برگزیدہ ہے، وہ یعقوب، اس کی بھی بشارت دو۔ تو یہ معاملہ جب گفتگو چل رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں سارہ، وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ کیا مجھے اس عمر میں، مجھ بانجھ عورت کو اس عمر میں اولاد ہوگی؟ تو وہ مسکرائی اور جو ہے وہ تعجب کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں وہ بات کہی ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تمہیں تعجب ہے اللہ کے حکم کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو سرے سے نئی تخلیق کرتا ہے، جہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سرے سے وجود نہیں تھا، مگر یہاں پر ماں بھی ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے اور باپ بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت سارہ بھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے نا، جب چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو تب جو ہے نوازشوں سے ایسے نوازتا ہے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے تھوڑا تعجب کیا اور مسکرائی، کہ مجھ بوڑھی بانجھ کو اس عمر میں اولاد ہوگی؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو آج میں بھی کہتا ہوں ان لوگوں کو جو جگہ جگہ دنیا کے دروں سے ٹھوکریں کھائے ہوئے ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کو میں قرآن کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ قدرت والا رب ہے جو بانجھ عورت کے گھر بھی اولاد پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر کو پہنچ گئے، بوڑھے ہیں، بال سفید ہو گئے، ان کی بیوی 70 سال کو پہنچ گئی، بوڑھی ہے، بال سفید ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اب ان کی اولاد دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ مقدر رکھتا ہے تبھی اولاد ہوتی ہے، اس سے پہلے اولاد ہو بھی نہیں سکتی اور کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ آج دنیا میں جگہ جگہ خبروں پر جا کر کے ماتھا ٹیکتے ہیں، وہاں کی نظر و نیاز، وہاں کی منتیں، ہاں فلاں بابا نے فلاں نلکے کا پانی پیے، وہاں کا موز کھائے، وہاں کا جام کھائے، فلاں بابا کی دعا پڑھے، وہاں پر چلا بیٹھے تو اولاد ہو جائے گی۔ تو یہ سب میرے بھائی، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دکانیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اسی کو امتحان میں ڈالتا ہے، سب کو نہیں ڈالتا۔
جس کو پسند کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بندہ میری بندی آزمائش میں ثابت قدم رہتی ہے کہ ڈگمگاتی ہے, یہ آزماتا ہے اور اسی پر اس کی نجات ہوتی ہے, اسی میں اس کی نجات اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا کر رکھتا ہے. لوگ سمجھتے نہیں, لوگ مایوس ہوتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو مایوس ہو چکے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیر سبیر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں ضرور ڈالتا ہے, مگر ساتھ میں رحمتوں کی بشارت بھی دیتا ہے. اب یہ سارہ علیہ السلام کو 70 سال تک پہنچے, 20-25 سال میں شادی ہوئی ہوگی, اب 70 سال 35 سال انہوں نے انتظار کیا. تو اتنی بڑی آزمائش تو آج کل ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کو بشارت بھی دیتا ہوں کہ جو طلبگار ہیں تو ایسی ویسی جگہ جا کر کے اپنا ایمان دھرم بھرشٹ نہ کریں, خراب نہ کریں, باباؤں کے چکروں میں نہ رہیں. ہاں, بس اللہ سے دعا کریں اور میاں بیوی محبت رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نسل کی افزائش کرے. یہ مختصر سی تذکرہ کیونکہ بات آئی ہے تو ویسے آگے اور لمبا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے آئے گا. آگے اللہ فرماتا فلما ذهب عن ابراہیم الرؤ وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. اب یہاں پر مفسرین نے تھوڑی سی بات یہاں پر رکھی ہے ضمناً میں. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی اہل بیت ہوتی ہے, اہل بیت سے ہوتی ہے. اس سے اس فرقے کا رد ہوتا ہے جو کہ امہات المومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نہیں سمجھتے. یہاں پر یہ بات بھی میں ان کالے کپڑے اور کالے دلوں والوں کو جو لوگ سینہ پیٹتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ قرآن پر اگرچہ تمہارا واقعی ایمان ہے تو یہاں پر نبی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت میں شمار کیا, اور تم ہو کہ امہات المومنین کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو بیویاں سب سے پہلے اہل بیت ہوتی ہیں اس گھر کی, اس کے بعد ان کے پیدا ہونے والی اولاد اہل بیت ہوتی ہے. یہاں پر اس فرقے کا, اس مذہب کا, اس جماعت کا یہ ایسا کیسا تذکرہ ہے کہ بیٹی کو تو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں, ماؤں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے, ماؤں کے نام نہیں لکھتے. ماں ہوگی تو اس کے بعد بیٹی ہوگی نا بھائی. تو میں ان سے یہی کہوں گا, یہ علمی بات ہے کہ پہلے بیوی اہل بیت ہوتی ہے پھر بیٹی اہل بیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے.